بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، وہ دین ہر اعتبار سے انسانوں کے احساسات کے اعتبار سے اور انسانوں کی احتیاجات، ان کی ضرورتوں کے اعتبار سے، ان کی نفسیات کے اعتبار سے، ان کے فطری تقاضوں کے اعتبار سے، بشرطے کہ فطرت سلیمہ ہو، ہر اعتبار سے اللہ کریم نے اپنا دین کامل دین بنا کے دیا ہے، اور یہ جامع بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ لہذا اس ایمان کی بنیاد پر کہ اللہ کا دین ہر اعتبار سے مکمل ہے، ہم یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں اور یہ کہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کا دین لے کے آئے، انہوں نے ایک بھی بات ایسی نہیں چھوڑی جو ہمارے لیے ضروری ہو، ایک بھی بات ایسی نہیں چھوڑی الا یہ کہ وہ ہمیں بتا نہ دی ہو، اور ہر وہ بات جو ہمارے لیے اس کا کرنا تباہی کا باعث ہو سکتا ہے، عذاب کا باعث ہو سکتا ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے دنیا میں یا آخرت میں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں خبردار نہ کر دیا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ، لہذا یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے نا یا سمجھے کہ یہ دور جدید کا مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا ہی نہیں، اب یہ مسئلہ ہی نیا پیدا ہوا ہے، تو اس کا تعلق کیا اس پرانے دور کے ساتھ؟ 1500 سال پہلے یہ مسئلہ تھا ہی نہیں، تو اس کا حل ہم دین میں ڈھونڈیں یا اس کے بارے میں رہنمائی ہم دین میں ڈھونڈیں، تو یہ ایک فضول پریکٹس ہے، ایک عبث کام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کامل نہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ سمجھے نا کہ میں آج کوئی نیا کام دین میں پیدا کر لیتا ہوں تو کام تو اچھا ہے نا، یعنی کتنے کام ہیں جو ہم سمجھتے ہیں اچھے کام ہیں اور ہم اچھے کام سمجھ کے کر لیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں حرج تو کوئی نہیں نا، کیا حرج ہے یہ کر لینے میں، کام اچھا ہے تو اس کو کر لیتے ہیں، اور اس کو دین کا کام سمجھ کے کرے کوئی شخص۔ اللہ اکبر۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوگا انہو زعم، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے یہ گمان کیا، کیا ان محمدن قد خان الرسالہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں بددیانتی سے کام لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خیانت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے میں کر لیتا ہوں، اور اسی طرح یعنی یہ کامل یقین، ایک حدیث ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ما ترکت شیئا، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور آگ سے بچا سکتی تھی. ایک بھی چیز میں نے ایسی نہیں چھوڑی. الا امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے. وما ترکت شیئا، ایک بھی چیز میں نے ایسی نہیں چھوڑی یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی. الا نہیتکم عنہ، مگر یہ کہ میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا ہے. لہذا جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی اس میں کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی. جس بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا اس کو کیے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. اس کو جو چھوڑے گا وہ ناکام ہوگا. بیس لائن طے ہو گئی. اب ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر سے رہنمائی لینے کی؟ کیا ضرورت ہے اپنی سیانف استعمال کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے اپنی اچھائی برائی کا معیار دین کے اندر پرکھنے کی؟ اور جو خاص طور پر میں نے عرض کیا، انسان کے احساسات، انفرادی اور اجتماعی نفسیات ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی، اس کا حل دے دی. اور یہ بھی بات ایک سمجھ لیجئے کہ اسلام انسان کے ہر جذبے کو، چاہے وہ شہوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ بھوک کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی نفسیاتی تقاضے کی صورت میں ہو، انسان کی ہر ضرورت کو اسلام بند نہیں کرتا، سنب نہیں کرتا. اسلام اس کو راستہ دیتا ہے، حلال کا راستہ دیتا ہے کہ حرام طریقہ چھوڑو، حلال طریقہ اختیار کرو. لہذا جب لوگ مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے آ کے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس آ کے بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 9 روز کا تہوار مناتا ہے، کوئی تہوار مناتا ہے، کوئی تہوار مناتا ہے، تو ہمارا بھی تو دل کرتا ہے نا ہم بھی منائیں. اللہ اکبر. اگر یہ تقاضا ہے انسان کا، اگر یہ فطری تقاضا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس تقاضے کا خیال، اسلام اس تقاضے کا خیال نہ رکھے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ایک تہوار ہے، اسلام تمہیں 2 تہوار دیتا، جو 2 منایا کرو. رمضان ختم ہو تو ایک تہوار منا لیا کرو، اور جب قربانی کا موقع آئے تو دوسرا تہوار منا لیا کرو. 2 عیدیں دی منانے کے لیے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور تہوار بھی منانا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ جب آئے منا لیا کرو. ویلنٹائن ڈے نے تو اب آنا تھا نا آ کے، لیکن دین تو کامل ہے، قیامت تک کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف تو ہم بعد میں آتے ہیں. قرآن نے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں فرمایا ہے، یعنی یہ تو آج آیا. ہم نے تو آج سے 2-4 سال پہلے نام ہی نہیں سنا تھا اس کا، اور ہمارے آباء و اجداد وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ابھی اس کا نام ہم نے سنا ہے. لیکن قرآن، اس کی حقانیت دیکھیے، سبحان اللہ، اس کی جامعیت دیکھیے کہ کیسے ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ کسی چیز میں مبتلا ہونے جا رہے ہوں اور قرآن کے بارے میں رہنمائی نہ دیں. یہ تو زندہ کتاب ہے، ہم نہ پڑھیں تو الگ بات ہے. قرآن کہتا ہے ویلنٹائن ڈے کی تعریف نہیں کی، اس کے بارے میں نہیں بتایا، اس کی پوری خصوصیات ذکر کر دی. اس کا نام جو بھی ہو، وہ تہوار جو بھی ہو، وہ ادھر والے منائیں یا ادھر والے منائیں. فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا. کوئی آدمی انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر کوئی ایسی حرکت کرے جس سے بے حیائی پھیلتی ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، ہاں کوئی حرج نہیں، خیر ہے. یہ جو کوئی حرج نہیں ہے نا، اس نے بیڑا غرق کیا ہے سب کا. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو یہود و نصارہ کا بیڑا غرق ہوا ہے نا، وہ بھی اسی بات سے ہوا ہے کہ کوئی حرج نہیں.
لا تکون فتنہ، وہ کہتے تھے کوئی مصیبت نہیں آتی، کیا حرج ہے، منا لیں گے تو کیا فرق پڑے گا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا، اللہ تکون فتنہ، کوئی مصیبت نہیں آتی۔ ہم بھی مولویوں کو یہی کہتے ہیں، فرق کیا پڑتا ہے، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ سن لیجئے، نبی کی قرآن کہتا ہے کہ جو بے حیائی پھیلاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے کہ بے حیائی پھیلے، جو یہ پسند کرتا ہے، فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ تم یہ کہتے ہو کوئی حرج نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اللہ تکون فتنہ، کوئی مصیبت نہیں آ رہی ہے، ایسے مولویوں نے خام خواہ شور مچایا ہوا ہے، منا لینے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں آج قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بتانا چاہتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے، وگرنہ اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کیا ہو جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا، تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یعنی کچھ نہیں ہوتا، بیڑا غرق ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا، قومیں تباہ و برباد ہو جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، اگر اس کچھ نہیں ہوتا کہ پیچھے چل پڑیں تو پھر واقعی کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے جو قومیں اس روش پر چلتی ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ تکون فتنہ، کوئی مصیبت نہیں آتی، اگر جو بھی قوم اس روش پر چلتی ہے، فرمایا فَعَمُوا وَسَمُّوا، وہ قوم اندھی اور بہری ہو جاتی ہے، اس قوم پر نصیحتیں اثر کرنا چھوڑ جاتی ہیں، ان کی بصیرت ماند پڑ جاتی ہے، ان کا آئینہ دل زنگالود ہو جاتا ہے، ان کی سماعتیں جواب دے جاتی ہیں۔ فَعَمُوا وَسَمُّوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بدبخت یہودی عیسائی تو وہ ہیں، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کو ایک موقع اور دیا تھا، ثُمَّ عَمُوا وَسَمُّوا، لیکن وہ بدبخت اپنی روش سے باز نہیں آئے، تو اس کے باوجود لوگ اندھے اور بہرے ہوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی حرج نہیں تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا، فَعَمُوا وَسَمُّوا، دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ وہ کہتے ہیں کیا حرج ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ اللہ جانتا ہے بے حیائی سے کیا ہوتا ہے۔ جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے، حیا ختم ہو جائے، بے حیائی پھیل جائے، تو اس قوم پر کتنا بڑا عذاب آتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ لوگ تاریخ بتاتے ہیں، علماء کرام بھی، کہ یہ جو 14 فروری کا دن ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ مضامین بھی بہت سارے لکھے گئے اور لوگ ہر سال لکھتے، علماء کرام ممبر کے اوپر اور سٹیج کے اوپر اس کی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس کی تاریخ کھنگالتے جائیے، اس کو جتنا کوریدیں گے آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر، سوائے بے حیائی کے کچھ نہیں۔ اس کی جتنی بھی تاریخ ہے یہ بے حیائی کی تاریخ ہے، یہ بے حیائی کا تہوار ہے۔ اور حیا نبی کا یہاں فرمایا ہے ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یہ نہیں فرمایا کافروں کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں، کافر تو ہوتا ہی بے حیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حیا کا تعلق ایمان سے ہے، حیا کا تعلق کفر سے نہیں ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جن لوگوں کو ایمان کی خبر ہی نہیں ہے ان لوگوں کے ہاں حیا کہاں سے آئی، بے حیائی ہے، اور بے حیائی کی پھر کوئی حد نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ بے حیا ہو گیا کوئی شخص، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فاتک الحیاء، جب حیا جس کسی قوم میں کسی فرد میں باقی نہیں رہی، فصنع ما شئت، تو پھر کوئی حد باقی نہیں رہی، پھر بے حیائی کی بہت وسیع حدیں ہیں، جہاں مرضی جو مرضی کرتے پھر فصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرو۔ پھر وہ معاشرے کے اندر اثرات تو دیکھیں، جس معاشرے میں بھی بے حیائی ہے اس کے اثرات دیکھیں۔ اذا لم تستحی، جب حیا نہیں کرنا تو فصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرتے رہے۔
تفصیلات ایسی ہیں اس بے حیائی کے نتیجے میں جو بیان نہیں کی جا سکتی. یعنی اس رشتے کہاں باقی بچے ہیں؟ آپ انٹرنیٹ کھول کے تو دیکھیں، نہ کوئی ماں اور بیٹے کا رشتہ باقی بچا ہے، نہ بیٹی اور باپ کا رشتہ باقی بچا ہے. اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی بات تو بہت پرانی ہو گئی. جب کسی قوم پر بے حیائی پھیلتی ہے تو کتنی تباہی اور عذاب آتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اور اگر نہیں یقین آتا تو ان قوموں کا مشاہدہ کر لو، ان کے معاشروں کا مطالعہ کر لو جہاں بے حیائی تھی، آج وہاں پہ کیا ہوا پڑا ہے. اور وہ سارے رشتے، کوئی انسانیت ہی باقی نہیں بچی. آپ اسلام اور ایمان کی بات تو دور کی کریں. لہذا فرق کیا پڑتا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں. فرق یہ پڑتا ہے کہ سب سے پہلا فرق یہ پڑتا ہے کہ جس گھر میں حیا نہیں اس گھر میں ایمان نہیں. جس دل میں حیا نہیں اس دل میں ایمان نہیں. اس لیے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ تو ایمان کا حصہ ہے. بلکہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرینا جمیعا. اللہ نے ان کو پیدا ہی اکٹھے کیا ہے. حیا اور ایمان کو اللہ نے پیدا ہی اکٹھے کیا ہے. اذا رفع احدہما، جب ایک چلا جاتا ہے تو پھر دوسرا نہیں رہتا وہاں پہ. اذا رفع احدہما، جب ان دونوں میں سے ایک چلا جائے تو پھر دوسرا بھی باقی نہیں رہتا. رفع الآخر، دوسرا لازماً فوراً چلا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے تو ان کو پیدا ہی اکٹھے کیا ہے. ایمان نہیں تو حیا نہیں. اسی لیے جہاں بے حیائی دیکھو سمجھ لو ایمان وہاں سے رخصت ہو چکا ہے. اور جو لوگ پھیلانا چاہتے ہیں کہ مومنوں کے اندر بے حیائی پھیلے، اس کا مطلب ہے وہ ان کو ایمان سے خالی کرنا چاہتے ہیں. یہ فرق پڑتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس بے حیائی کے ساتھ آپ جو بھی رابطہ جوڑے، ناتا جوڑے. کل پرسوں ایک آدمی میرے سے مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی 14 فروری کو اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو جو لیگل بیوی ہے اس کو اگر پھول پیش کر دیتا ہے تو کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر. طبیعت تو چاہتی ہے کہ کوئی حرج نہ ہو اور دل چاہتا ہے کہ اس میں حرج نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ 14 فروری کو جو پھول دیا ہے یہ 13 یا 15 کو کیوں نہیں دیا؟ کیا فرق ہے اس بات میں؟ اگر وہی پھول 13 کو دے دیں، 15 کو دے دیں تو فرق یہ پڑتا ہے کہ اس بے حیائی کے تہوار کے ساتھ رشتہ نہیں جڑتا. تو جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب 14 فروری کو کوئی بھی میاں بیوی آپس میں اظہار محبت کرتے ہیں کسی بھی طرح کا، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ اللہ نے جو پاکیزہ اور مقدس رشتہ بنایا ہے نا اس کو ہم نے بے حیائی کے ساتھ جوڑ دیا. یہ فرق پڑتا ہے. لہذا ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ جو ویلنٹائن ڈے کے نام پر پھول دیتے ہیں. یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ایمان رخصت ہو جائے. ہم نے سمجھا ہی نہیں اللہ کے قرآن کو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اپنی عقل استعمال نہ کیا کرو جب اللہ کے قرآن کی بات آئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات آئے تو اپنی عقل استعمال نہ کیا کرو، بلکہ ایمان سے اور ایمان کے نور سے اس کو دیکھا کرو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. اللہ تمہارے رشتے بچانا چاہتا ہے، اللہ تمہاری اقدار بچانا چاہتا ہے، اللہ تمہارا حیا بچانا چاہتا ہے، اللہ تمہارا ایمان بچانا چاہتا ہے. لہذا اگر بچانا ہے تو پھر ان سب سے بچنا ہے. یہ دل کی تصویر بنا لی، یہ پھول پیش کر دیا، کہتے کیا فرق پڑ گیا اس سے؟ ایسے مولوی خام جس دکان پہ جائیں، جس ہوٹل پہ جائیں، وہاں بھرے ہوئے پھول، دل لگے ہوئے. کیوں؟ عاشقوں کا تہوار آ رہا ہے. یہ کیا ہوتا ہے عشق؟ قرآن تو اس نکاح کو بھی حرام قرار دیتا ہے. قرآن کہتا ہے غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. جو افیئر چلا کے نکاح کرتے ہیں قرآن اس کو شرط کے طور پر حرام قرار دیتا ہے کہ اگر بے حیائی ہے اس کے پیچھے، اگر پہلے افیئر چلا ہے، اگر پہلے اس کے پیچھے گفتگوؤں کا ایک لمبا سلسلہ ہے اور چوری چھپے دوستی کی ہوئی ہے،
تو فرمایا ایسا نکاح نہ کرو، وہ نکاح کرو جس میں کوئی بے حیائی کا شائبہ نہ ہو، یہ پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے۔ ہم اس پاکیزہ اور مقدس رشتے کو اس بے حیائی کے تہوار کے ساتھ جوڑ کے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ نہیں معلوم تو پھر اللہ کے قرآن سے تو پوچھ لیں۔ ان الذین یحبون الفاحشۃ یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ یہ کہانیاں دور کی نہیں ہیں، بڑی قریب کی ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں بیٹی بوائے فرینڈ لے کے آ جاتی ہے اپنے گھر میں، اور باپ بے بس ہے، وہ اس کو روک نہیں سکتا۔ پھر یہ عذاب ہے دنیا کا، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اور ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ عذاب ہمارے اندر بھی آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، منائیں۔ سنا ہے کہ اسلام آباد والوں نے اسلام آباد میں ویلنٹائن ڈے منانے پر پابندی لگائی ہے۔ ان کو بتانا چاہیے یہ پورا ملک اسلام آباد ہے، پورے ملک میں لگائیں اور ہر گھر میں لگائیں، اور یہ کام چٹکی میں ہو سکتا ہے، ایک چٹکی میں۔ اگر کسی نے بے حیائی روکنی ہو تو ایک چٹ میں سارا میڈیا یہی کام کر رہا ہے، سارے لوگ یہی کام کر رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کیا پرنٹ میڈیا سارے اسی طرف۔ تو جب وہ فحاشی اور بے حیائی پھیلائیں گے تو پھر اس دھرتی پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ تو اگر اس سے بچنا ہے تو ہم اپنے حیا کی حفاظت کریں تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سن لیجئے، جہاں بے حیائی آ گئی، تھوڑی آئی زیادہ آئی، یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ پاکیزہ رشتہ گدلا ہو جاتا ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بے حیائی کا حوالہ آ گیا نا، جہاں بے حیائی کے ساتھ نسبت جڑ گئی، کہیں کیسے گفتگو، کوئی نسبت، فرمایا بے حیائی کے ساتھ نسبت جڑی، اذا کان الفحش فی شیء، معاملہ کوئی بھی ہو، کوئی چیز ہو، آپ دیتے وقت اس کے اوپر دل کی تصویر لگا دیں، آپ اس کے اوپر پھول بنا دیں، آپ اس کے اوپر 14 فروری لکھ دیں، آپ اس کے اوپر ویلنٹائن ڈے لکھ دیں، اس بدبخت بے حیا کا نام لکھ دیں یا اس کا نام لے لیں، نسبت ہو گئی۔ فرمایا الا شانہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی چیز میں بے حیائی کا حوالہ آئے اور وہ چیز برباد نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ لہذا جس نے گھر برباد کرنے ہیں وہ کریں نسبتیں بے حیائی کے تہوار کے ساتھ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی معاملے میں بے حیائی کا حوالہ ہے اور وہ اس کو برباد نہ کرے۔ اور وما کان الحیاء فی شیء، معاملہ کوئی بھی ہو اس کو اگر حیا کی حدود میں رہ کے کیا جائے، اگر کوئی معاملہ، لینے دینے کی بات، لینے دینے کی چیز، اللہ اکبر، اگر اس میں حیا ملحوظ رکھا تو فرمایا ہو نہیں سکتا الا زانہ، کہ وہ چیز اللہ مزین اور خوبصورت نہ بنا دے۔ معاشرہ خوبصورت بنتا ہے تو حیا سے بنتا ہے، تعلقات خوبصورت بنتے ہیں تو حیا سے بنتے ہیں۔ منگیتر کو پھول دینے سے بے حیائی اور بربادی آتی ہے اگر آپ نے اس کو ویلنٹائن ڈے کا حوالہ بنایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب قرآن نے نفسیات کا بھی خیال رکھا، قرآن نے احساسات کا خیال رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سارے احساسات کو چینل دے دیا، کہ کسی کا دل کرتا ہے محبت کے اظہار کے لیے تو ایک نہیں 4 کر لے بیویاں، لیکن ادھر ادھر منہ نہ مارے۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ یہ نہیں کرتا، اس لیے کہ شیطان کہتا ہے ادھر کو جاؤ، ادھر معاملہ خراب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا جو ہے ایمان سے ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے الحیاء والعی من الایمان، الحیاء والعی من الایمان۔ عی پتہ کیا ہوتا ہے؟ العی
العی یہ ہوتا ہے کہ زبان کے الفاظ بھی سنبھال کے بولا کریں، کہیں اس میں بھی بے حیائی کا شائبہ نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو شخص شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے، موقع نہیں ہے کہ میں اس حیا کی تعریف آپ کو بتاؤں کہ یہ کہاں کہاں اس کی اپلیکیشنز کہاں کہاں ہیں۔ حیا وہ پردہ ہے، بڑا باریک پردہ، جو انسان کو ہر جرم سے روکتا ہے، چاہے وہ اکیلا ہو، بس وہ حیا پردہ۔ طاقت ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، شاگرد استاد کے آگے نہیں بولتا، چاہے شاگرد بڑا ہو عمر میں۔ استاد ڈانٹ رہا ہوتا ہے، شاگرد نہیں بولتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شاگرد کے منہ میں زبان نہیں ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ شاگرد کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ صرف حیا مانے ہوتی ہے کہ استاد کا حیا ہے اس کے سامنے نہیں بولنا، لیکن جس دن شاگرد استاد کے سامنے بول پڑا تو پھر حد تو کراس ہو گئی۔ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت۔ اولاد جتنی مرضی جوان ہو جائے، اپنے سے بڑا قد ہو جائے، باپ یا ماں ڈانٹتے ہیں تو وہ آگے سے نہیں بولتا، حیا مانے ہوتی ہے۔ اور جس دن یہ حیا نہ رہے، اور پھر اولاد کا منہ پکڑ کون سکتا ہے؟ پھر یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ قانون کی پابندی حیا کرواتا ہے کہ آپ بلکہ اشارے پہ کھڑے ہوئے نا، ریڈ لائٹ پہ، تو گرین لائٹ نہیں ہوئی پھر بھی آپ نکل گئے، یہ بے حیائی کی علامت ہے۔ حیا روکتا ہے کہ آپ نے اس قانون کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا ہے، لہذا پوری زندگی میں کام کرتا ہے تو حیا کرتا ہے۔ قرآن نے اسی لیے جو پورے دین کا نٹشل بیان کیا ہے، پورے دین کو جمع کیا ہے ایک آیت میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، 3 باتوں کا حکم دیا اور جب منع کیا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، جن باتوں سے منع کیا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بے حیائی سے رک جانا، وگرنہ پوری زندگی کا نظام تلپٹ ہو جائے۔ تمہارے تقوی، تمہارا زہد، تمہاری نمازیں، ہر چیز برباد ہو جائے گی اگر بے حیائی اس کے اندر آ جائے۔ اللہ یہ حیا، اس کی حفاظت کریں، اس کو بچا لیں۔ الحیاء والعی من الایمان، فرمایا یہ ایمان سے ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہ اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرے گا، وہ اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرے گا، سماعتوں کی حفاظت کرے گا، بصارتوں کی حفاظت کرے گا، ہر چیز کی حفاظت کرے گا، اور قوت گویائی کی بھی حفاظت کرے گا۔ فرمایا جب ایسے ہوگا تو الحیاء والعی، حیا اور زبان کی حفاظت، فرمایا یقربان الی الجنہ، یہ اس کو جنت کے قریب لے جائیں گے، وَيُبَعِدَانِ مِنَ النَّارِ، اور اس کو آگ سے دور لے جائیں گے۔ لیکن ساتھ فرمایا وَالْفَحْشُ وَالْبِذَاءُ، اور جو بے حیائی ہے اور فضول گوئی ہے، ایسے فضول بکت بکتے رہنا اور وہ باتیں کرتے رہنا صرف تلذذ کے لیے، لذت لینے کے لیے، صرف زبان کے چسکے کے لیے، صرف لوگوں کے کانوں کے چسکے کے لیے۔ فرمایا والفحش والبذاء، جو شخص اس طرح کی باتوں میں الجھتا ہے، فرمایا من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہاں سے آیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ دونوں باتیں کریں گے کیا؟ فرمایا یبعدان من الجنہ، یہ تم کو جنت سے بہت دور لے جائیں گے، وَيُقَرِّبَانِ إِلَى النَّارِ، یہ تمہیں جہنم کے قریب کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جس نے حفاظت کر لی انشاءاللہ وہ جنت کے قریب ہو گیا، اور جس نے حفاظت نہیں کی، ایک تہوار منانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر اب ایک اور کام کرتے ہیں، بچے کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں چلیں بچے ہیں جی شغل لگا رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ سن لیجئے کیا فرق پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ثلاثۃ لا يدخلون الجنت ابدا. باقی تو کوئی جل بھن کے باہر نکل آئیں گے نا. 3 بندے ایسے ہیں جو کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتے. لا يدخلون الجنت ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ان کے اوپر حرام ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا الدیوس من الرجال والرجلۃ من النساء ومدمن الخمر. 3 لوگ پکے پکے جہنمی, ان کے اوپر جنت حرام. اللہ کے رسول کون؟ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. صحابی کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تیسری کی سمجھ آئی ہے, مدمن الخمر کی, کہ جو ہمیشہ شراب پیتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. صرف اس کی بات سمجھ میں آئی ہے, جو شراب کا عادی ہے, عادی شراب خور, وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی 2 کون ہیں وہ بتا دیجئے. الدیوس کون ہے اور رجلہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجلہ کی تعریف یہ بیان کی, الرجلہ من النساء التی تشبہ من الرجال, التی تشبہ بالرجال. اس سے مراد وہ خاتون ہے جو مردانہ بھیس بدل کے پھرتی ہے, جنت میں نہیں جا سکتی. اور رہ گیا دیوس. فرمایا فاما الدیوس, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات میں مختلف الفاظ. سب سے پہلی بات آپ نے مثلاً یہ فرمائی کہ اس دیوس سے مراد وہ شخص ہے الذی لا یبالی ما علی اہلہ, جس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, وہ دیوس ہے. ایک روایت میں فرمایا الذی لا یغار ما فی اہلہ, اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کو غیرت نہیں آتی. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ یہ وہ شخص ہے الذی یعلم الفحش, الذی یعلم الفاحشۃ فی اہلہ, جس کو پتا ہے کہ اس کے گھر میں بے حیائی کا کام ہو رہا ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, بے حیائی کا حوالہ آ گیا. فرمایا اس کو پتا ہے یعلم الفاحشۃ فی اہلہ فلم یغار علیہ, لیکن اس کے باوجود اس کو غیرت ہی نہیں آتی اس بات پر. فرمایا یہ دیوس ہے اور یہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. ایک روایت میں فرمایا الذی ییسر السوء الی اہلہ, جو گھر میں بے حیائی کی چیزیں لا کے دیتا ہے نا, برائی کی چیزیں, اور ان کو میسر کرتا ہے, مہیا کرتا ہے کہ بچے ہیں چلیں کوئی بات نہیں, تھوڑا بہت شغل میلہ کر لیں گے, کیا فرق پڑے گا. فرمایا جو یہ کام کرتا ہے وہ دیوس ہے, اور دیوس کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. یہ دین ہے ہمارا, یہ مذاق نہیں ہے کہ بے حیائی کر لیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا, جھوٹ بول لیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا, جو مرضی کرتے پھر کچھ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی بندے کے جو بائی ڈیفالٹ عذر ہے نا وہ اسلام میں معاف ہے. مثلا کوئی آدمی طبیعت کے اعتبار سے غصے والا, کوئی آدمی طبیعت کے اعتبار سے بہت نرم ہے, کوئی آدمی طبیعت کے اعتبار سے بہت سخی ہے, کھلے ہاتھ کا ہے, کوئی آدمی طبیعت کے اعتبار سے کنجوس ہے, کوئی آدمی طبیعت کے اعتبار سے دلیر ہے, کوئی آدمی طبیعت کے اعتبار سے بزدل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال پوچھتا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکون المومن جوانا, فرمایا نعم, کیا بزدل ہو سکتا ہے مومن؟ فرمایا ہو سکتا ہے. کیا کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. غصے والا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. جو طبیعت کی خرابیاں ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ تو اللہ نے بنائی ہے نا. تو لگے ہاتھوں صحابی پوچھتا ہے ایکون المؤمن کذابا, کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا؟ فرمایا لا, جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو جھوٹ بولتا ہے اس کے ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور جس حیا کو بنایا ہی ایمان کے ساتھ ہے, الحیاء والایمان قرنا جمیعا, ان کو بنایا ہی اللہ نے اکٹھا ہے. اور اگر حیا نہ رہا تو ایمان نہیں رہتا وہاں پہ. یہ آتے بھی اکٹھے ہیں اور جاتے بھی اکٹھے ہیں. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان الفحش والتفحش, جو شخص خود بھی بے حیائی میں مبتلا ہوتا ہے
اور لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتا. فرمایا پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. لیسا من الاسلام فی شیء، یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ ان کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.